ایران کے میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب، حیفا، ایلات، سمرا، مقبوضہ بیت المقدس اور بیت یمام میں اہم عمارتی و اہداف تباہ۔ ایران کے مطابق اسرائیل پر بدر اور عماد میزائل بھی داغے۔ آئل، انرجی، انفراسٹرکچر، معاشی مراکز اور وائزمین انسٹیٹیوٹ آف سائنس مٹی میں ملا دیے۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 15 اسرائیلی ہلاک، 200 سے زائد زخمی۔ ایرانی آرمی چیف کا اسرائیل پر فیصلہ کن حملوں کا اعلان۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات منسوخ کر دیے۔ فوجی اور معاشی اہمیت کی حامل ابنائے ہرمز کی بندش پر غور۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سلامتی کونسل اور امریکہ پر کڑی تنقید۔ کہا اسرائیلی حملے امریکہ کے آشرباط کے بغیر ممکن نہیں۔ امریکہ کو بھی اسرائیل کا ساتھ دینے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسرائیلی حملے نہ رکے تو جنگ کو دیگر ممالک تک بڑھانے پر غور کریں گے۔ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ کرنے کا عمل جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ میں کودنے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے مداخلت کر سکتے ہیں۔ بولے ہم ایران اسرائیل تنازع کا حصہ نہیں، لیکن ایران نے امریکہ پر حملہ کیا تو جوابی حملہ کریں گے۔ روسی صدر پیوٹن سے بات ہوئی۔ ایران اسرائیل جنگ ختم ہونی چاہیے۔ ایران چاہے تو جنگ رکوانے کے لیے معاہدہ کروا سکتے ہیں۔ اسرائیل خطے میں جنگ کی آگ مزید بھڑکانے کو تیار۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تہران میں وسیع پیمانے پر حملے مکمل کر لیے۔ ایٹمی، دفاعی اور آل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران میں دفاعی ہیڈ کوارٹرز کی تباہی کا دعویٰ۔ کہا ایران کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں۔ تہران پر تازہ حملے میں رہائشی عمارت تباہ، اموات کا خدشہ۔ صہیونیوں کے لیے زندگی ضرور تلخ ہو جائے گی۔ صہیونی ریاست کو اس کے جرائم کی سزا دیں گے۔ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی اسرائیل کو سخت وارننگ۔ کہا اسرائیل سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ایران نے کبھی لڑائی شروع نہیں کی، کسی نے خباثت دکھائی تو کرارا جواب ملے گا۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں شہداء کی تعداد 80 ہو گئی۔ شہید ایرانی سائنسدانوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ اسرائیلی حملے نہ رکے تو جوابی کارروائی مزید سنگین ہوگی۔ اسرائیل جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہے، لگام ڈالی جائے۔ اسلامی رہنماؤں کے رابطے۔ ایران اسرائیل جنگ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترکیہ نے اسرائیل کو خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ایرانی صدر کو یقین دہانی۔ کہا پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون۔ کہا اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں ایران کے ساتھ ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ایران کو ثالثی کی پیشکش۔ اسرائیل کا یمنی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف پر قاتلانہ حملہ۔ یمن کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد عبد الکریم الغماری بال بچ گئے۔ دھماکہ یمنی فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی سربراہی میں جاری اجلاس کے دوران کیا گیا۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے محمد عبد الکریم سے متعلق کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ برطانیہ کا مشرق وسطیٰ میں فوجی طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم خطے میں فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں۔ ہمیشہ برطانیہ کے مفاد میں درست فیصلے کروں گا۔ ادھر ایران نے برطانیہ کے جاسوس بحری بیڑے کو خلیج فارس میں داخل ہونے سے روک دیا۔ برطانوی جنگی جہاز اسرائیل کی مدد اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کرنے آیا تھا۔ ایرانی بحریہ نے بروقت کارروائی کر کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو جنگ ہوگی۔ بلاول بھٹو کا 2 ٹوک بیان۔ غیر ملکی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا پانی پاکستان کی لائف لائن ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا، اسے معاہدہ بحال کرنا ہی ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکیہ کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزراء نے اسرائیلی جارحیت اور ایران پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔
اسحاق ڈار نے اگلے ہفتے استنبول میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی یقین دہانی کرائی۔ اسحاق ڈار ترک صدر طیب اردوان کے اعزاز میں فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اسپیکر ملک احمد خان صدارت کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی خزانے کا اجلاس۔ ای کامرس کی سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کی تجویز مؤخر۔ غیر رجسٹرڈ بزنس کو بند کرنے کی تجویز منظور۔ غیر رجسٹرڈ بزنس کی جائیداد ضبط کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ غیر رجسٹرڈ بزنس کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کی تجویز بھی کمیٹی نے منظور کر لی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کا معاملہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو جوابی خط۔ پارلیمانی کمیٹی کا قیام اگلا مرحلہ قرار دے دیا۔ پہلے مرحلے میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت لازمی قرار۔ خط میں لکھا مشاورتی عمل کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مرحلہ آئے گا۔ دونوں جانب سے نام آنے پر کمیٹی کی تشکیل ہو سکے گی۔ لاہور بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ کے 7 مئی کو ملتوی ہونے والے پیپرز کا معاملہ۔ ملتوی ہونے والا اسلامیات اختیاری اور پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کا امتحان پیر 16 جون کو لیا جائے گا۔ بورڈ حکام کے مطابق امیدوار پیپر شروع ہونے سے آدھا گھنٹے قبل متعلقہ امتحانی سینٹر پہنچ جائیں۔ ملتوی شدہ پیپر دینے کے لیے پرانی رول نمبر سلپ بھی قابل استعمال ہوں گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں مطلع ابر آلود بادل اور ٹھنڈی ہواؤں نے چلچلاتی دھوپ اور آگ برساتے سورج کو چھٹی پر بھیج دیا۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ موسمیات کی جڑواں شہروں اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر بھی بارش کا امکان۔ پیارے بابا، ہمیں آپ سے بہت پیار ہے۔ اولاد کے لیے دنیا کا ہر دکھ سکھ ہنس کر سہنے والے باپ کو سلام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج فادرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ اور شیگو سے کیا مطلب؟ چھوٹی بہر کے بڑے شاعر ابن انشا کا 98واں یوم پیدائش۔ ابن انشا نے اردو ادب میں نظم، غزل، سفرنامے اور مزاحیہ مضامین لکھے۔ انہوں نے اردو زبان میں ایک منفرد انداز اور مزاحیہ لب و لہجہ متعارف کرایا۔